درانی صاحب آپ کے لیے سرپرائز تھا 8 فروری کا الیکشن اور اس کا نتیجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سرپرائز تھوڑا کم اس لیے ہو گیا کہ 8 فروری سے پہلے میں نے پنجاب، جنوبی پنجاب اور KPK کا وزٹ کیا، کیونکہ عوام کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت کے اقتدار میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے جو حکمران تھے وہ نہیں سمجھ سکے. اور اس کو لینے باقی تو جیسے کلاسرا صاحب نے کہا ہر الیکشن کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا کرتا تھا. شام کے وقت ریزلٹس کو بریکیں لگ جایا کرتی تھی اور یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا. اور یہ کتنی لیکن جو اس میں بدقسمتی ہے اس ملک کی درانی صاحب، میں مفتاح صاحب کو بھی لے آؤں اس بحث میں. مفتاح صاحب اتنی بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی، انہوں نے کہا نا جیسے ہر الیکشن میں یو ٹرن لگ جاتا ہے، کہ ہمارے یہاں پہ ایک نارمل بات ہم کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اور یہ الیکشن تو ریگ ہوتے ہیں اس ملک میں، کوئی بات. I mean, how unfortunate can a country be? مفتاح صاحب. کاشف یہ تو اب نظر آ گیا نا کہ ہم کتنے انفارچونیٹ ہیں، ملک کا جو حال ہے اس سے نظر آ گیا ہے. لیکن جو میں فہد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں، اور کلاسرا صاحب کی بات کو، کہ جو 8 فروری کو عوام نے کیا ہے وہ جو طاقتیں ہیں ان کے ایک دم خلاف کیا ہے. جو 2013 میں جو تھا نا کہ ایوری بڈی ایکسپیکٹڈ مسلم لیگ ٹو ون، جو طاقتیں تھیں وہ بھی چاہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیت جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلم لیگ جیت بھی گئی. تو تھوڑا بہت 19-20 بھی مینج ہوا ہوگا، کہیں تو 2-4 سیٹیں کراچی میں MQM کی وغیرہ کچھ ہوئی ہیں، اس کے زیادہ کچھ بہت زیادہ کچھ نہیں ہوا. 18 کے اندر عوام کو تیار کر لیا تھا عمران خان کی سپورٹ کرنے کے لیے، کم از کم اپر مڈل کلاس کو جو طاقتوں نے، اور عوام نے پھر سپورٹ کرا. 19-20 کا فرق آپ نے RTS سے کر دیا. اس بار ایسا ہوا کہ دیکھیں ایک پول میں نے اور شاہد صاحب نے کروایا تھا جون جولائی میں. اس پول میں ہم کو ایک دم نظر آ گیا تھا کہ عمران خان کی لیڈ 2-1 تھی نارتھ پنجاب. مسلم لیگ سے ہر ایک مسلم لیگ ووٹ پہ عمران خان کو 2 ووٹ مل رہے تھے. عمران خان سینٹرل پنجاب میں بھی لیڈ کر رہے تھے، اور ویسٹ پنجاب میں بھی، اور ساؤتھ پنجاب میں بھی، اور KP میں تو ظاہر ہے لیڈ کر رہے تھے. تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ عمران خان کا الیکشن ہوگا، یہ PTI جیتے گی. کتنی سیٹیں دے رہے تھے آپ لوگ؟ جی PTI جی. What did you have in mind کہ 2 تہائی ہوگی؟ یا اس وقت ہم لوگوں کو ایزی میجورٹی لگ رہی تھی. مطلب دیکھیں اگر آپ 5-6-8 پوائنٹ زیادہ ہیں سینٹرل پنجاب میں، تو کیونکہ سینٹرل پنجاب کا ووٹر تقریباً ایک جیسا ہوموجنس ہے، تو آپ ساری سیٹیں جیت جائیں گے. تو 5 پوائنٹ کے فرق سے آپ 60 سیٹیں زیادہ جیت سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ہم کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کری. تو 1-2 چیزیں ہوئیں. جب تھوڑا سا ریپریشن ہوا نا پنجاب میں، خاص طور پہ بہت زیادہ ریپریس کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، تو پھر لوگوں نے 20% پاکستانی پولز میں یہ بولتے تھے کہ وی ڈونٹ نو کس کو ووٹ کریں گے. وہ پاکستانی کو پتا تھی کہ وہ PTI کو ووٹ کرے گا، وہ بولتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اخباروں میں آیا ہے کہ لوگ سروے پہ گئے، دکانوں سے پوچھا ہے، تو دکاندار کے مالک کے سامنے امپلائیز نے کچھ نہیں بولا، باہر نکل کے امپلائیز نے کہا کہ نہیں ہم تو خان کو ووٹ دیں گے. کراچی میں سمجھ رہا تھا کہ 15 سیٹیں عمران خان جیتیں گے، 17 ایکچوئل جیتی ہیں 20 سیٹیں. اچھا 20 واز ریلی سرپرائز. وہ حیدرآباد بھی آپ شامل کر رہے ہیں نا. انہوں نے جتنی بھی مشکلات، نہیں 20 سیٹیں کراچی میں جیتا ہے عمران خان 22 میں سے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. صرف کراچی 22 سیٹوں میں سے 19 تو سب کہتے ہیں، 19 تو ایوری بڈی کنسیڈز، لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 جیتے ہیں. مطلب MQM کہیں پر سیکنڈ بھی نہیں آئی ہے، کہیں جماعت اسلامی سیکنڈ آئی ہے، کہیں پیپلز پارٹی آئی ہے، MQM کہیں TLP آئی ہے، MQM کہیں سیکنڈ بھی نہیں آئی ہے. تو عمران خان 20 سیٹیں کراچی میں جیتے ہیں. جس حلقے میں، لیکن آپ یہ بھی مانتے ہیں نا ہار کے جیتنے والے کوئی تو بازی کر کہتے ہیں اس ملک میں. اب دیکھیں نا، اب چکر یہ کہ یہ اسی کو آپ انفارچونیٹ کہہ رہے ہیں نا، کہ عوام کی ایک جو رائے تھی اس کی رائے مقتدر سے بہت مختلف ہو گئی. تو 8 فروری کو بھی ایک سرپرائز مقتدر کو لوگوں نے دیا، اور پھر 9 فروری کو ان قوتوں نے لوگوں کو سرپرائز دیا. اور سیاست کا جمود تو اسی سے ہوا نا، جب آپ نے 7:30-8 بجے جب نظر آ گیا تھا کہ پنجاب ویری انٹرسٹنگ. There were 2 surprises in elections. ایک 8 فروری کا سرپرائز تھا، ایک 9 فروری کا سرپرائز. یہ جملہ صرف ڈاکٹر مفتاح اسماعیلی بول سکتے ہیں. تو جو رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں نا، رؤوف صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات صحیح ہے، لیکن میاں صاحب کی بات، مسلم لیگ والوں کی بات ٹھیک تھی. ان کی بات ہو گئی تھی، جن کی بات ان سے ہوئی انہوں نے ان کو جتا دیا، لیکن ان کی بات عوام سے نہیں ہوئی تو عوام نے ہروا دیا تھا. Was it a establishment, anti-establishment election بن گیا ایونچولی، یا لوگ انکمبنسی فیکٹر پلس عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی پلس سارے بیانیے عمران خان کے پاس، اینٹی امریکہ اس کے پاس، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس، مذہب ان کے پاس،
जेल में बैठे हैं, जेल हो गई वो, क्या वजह बनी सबसे बड़ी? देखिए जितने भी यहाँ पे सारे लोगों ने बात की, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको आप नेगेट कर सकते हैं, वो सारे वैलिड पॉइंट। It was all a bit of everything, ना? लेकिन ये जो इलेक्शन है मेरी नज़र में ये माजी के तमाम इलेक्शन से मुख्तलिफ था। पहली बात तो ये है कि इस जमात के पास कोई सिंबल नहीं, इस जमात को आपने कोई जलसा नहीं करने दिया, इसको कोई कॉर्नर मीटिंग भी आपने नहीं करने दी। माजी में ये होता था ना, निज़ाम बैठ जाता था जी, आरटीएस बैठ गया, ये बैठ गया। इस दफ़ा तो ये हुआ कि निज़ाम को खड़ा होना पड़ा और सबको नज़र आ गया वो खड़े होते हुए कि देखो मजबूरी में खड़ा हो गया है कि किस तरीके से मैं इलेक्शन को मैनेज करूं। तो ये इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ था। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या था, ये इमरान खान का बतौर हकीकी अपोजिशन लीडर इलेक्शन था जो उसने लड़ा जेल से। वही ना, जेल से जो लड़ा। माजी में जो भी ऑपोजिशन होती है वो इस तरह की ऑपोजिशन नहीं होती। ट्विटर भी 6 महीने खामोश रहता है। नहीं, लेकिन 2018 का इलेक्शन भी ऑपोजिशन की लीडरशिप जेल में थी। जेल में थी ना, पर वो आप एक बयानिया आप देखें ना, जो बयानिया जिसके साथ जीता भी इलेक्शन, मेरे ख्याल में तो पंजाब जीतना बहुत बिग अचीवमेंट वही ना। फिर उन्होंने उसके डिविडेंड्स भी उनको मिले, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने अपनी कैंपेन चलाई और जिस तरीके से हुआ, एक वो भी डिफरेंस था। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो सारा मसला है, अब ये सिर्फ इमरान खान साहब की जात तक महदूद नहीं है। इस इलेक्शंस में एक चीज बिल्कुल वाजे हो गई है कि जो अवाम है उन्होंने एक जमहूरी अंगड़ाई ली है अभी सिर्फ ये, और इससे कड़ाके निकल रहे हैं हर तरफ। और अगर जिस दिन ये उठ के ऐसे बैठ गई उस दिन जो है फिर आने वाले बैठी नहीं है, नहीं अभी अंगड़ाई बैठ गई है, अंगड़ाई ली है उन्होंने और वो बैठेगी अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहा। अब ये जो इलेक्शन करवाते हैं, जो करते हैं सियासी जमातें, उनके सोचने की चीज है कि वो कैसे इनको दोबारा सुनाएंगे या अंगड़ाई तक ही महदूद रखेंगे।